اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، باقی رہے، ترقی کریں، تو پلیز آپ ایسے چینلز کی ہیلپ کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، پابندی کے ساتھ 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں آپ کو میں لگاتار بتاتا آ رہا ہوں کہ کس طریقے سے گھٹیا اور نیچ قسم کا ماحول بنایا گیا اور کس طرح ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی گئی، اور حجاب کے مدعے کو بھی باقاعدہ پری پلان منظم انداز میں اس میں شامل کر لیا گیا تاکہ ہندو مسلم کو بانٹ کر فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ خیر، آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی کہ اتر پردیش میں آج دوسرے مرحلے کی، دوسرے چرن کی پولنگ ہوگی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی۔ سہارنپور ہے، امروہہ ہے، بدایوں ہے، بجنور ہے، مراد آباد ہے، سمپل ہے، رامپور ہے، تمام طرف سے۔ بریلی میں آج 55 سیٹوں پر 586 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اتراکھنڈ اور گوا میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ خیر، الگ الگ ریاستوں میں غالباً 5 ریاستوں میں الیکشن ہے، اور انہی کو دیکھتے ہوئے پورے ملک کے ماحول کو گھٹیا طور پر بگاڑنے کا شڑینتر کیا گیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت کرناٹک سے، میں اسے خوشی کی خبر کہوں گا۔ جی ہاں، بھگوا دھاریوں اور بھگوا گنڈوں کے منہ پر خود ہندو بھائیوں نے زبردست تماچا مارا، اور اب حجاب مدعے اور حجاب تنازع، حجاب وواد پر غیر مسلم دانشوری یعنی نان مسلم پڑھے لکھے لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی چارے پر، ایکتا پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ سیاسی فائدہ، راجنیتک فائدہ اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے حکومت کے ذریعے خود ہندو بھائیوں نے کہہ دیا کہ حکومت کے ذریعے باقاعدہ یہ تنازع وواد پیدا کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر، نیشنل لیول پر ملک کی بدنامی کا، انٹرنیشنل لیول پر بھی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اب انٹرنیشنل لیول پر ہم پر تھو تھو کی جا رہی ہے۔ مودی جی کی جے ہو، اندھ بھکتو، گوبر بھکتو، ہمارا پیارا دیش پوری دنیا میں بدنام کر چکے ہو آپ تمام مل کر۔ مودی جی کی جے جے کار ہو کہ ہر طرف ملک کو بدنام کر دیا۔ یہ صحرا بھی مودی جی کے سر جائے گا کہ اتنا آج تک ملک کبھی دنیا میں بدنام نہیں ہوا تھا جتنی حضرت کے دور میں ہوا ہے۔ تو خیر، بین الاقوامی سطح پر ملک کی بدنامی کا باعث بننے والا حجاب معاملے پر گزشتہ کل باقاعدہ برادران وطن ہندو بھائیوں نے خود پریس کانفرنس لے کر ریاستی حکومت کو، کرناٹک حکومت کی نیچ اور گھٹیا حرکت کو آڑے ہاتھوں لیا اور الزام لگایا کہ صرف راجنیتک فائدہ حاصل کرنے کے لیے
غیر ضروری معاملے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جس سے ایک طبقہ تعلیم سے محروم ہو رہا ہے، ایجوکیشن اور شکشن سے محروم ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ کرناٹکا کی سوہاردہ کرناٹکا تنظیم کے زیر اہتمام باقاعدہ پریس کانفرنس لی گئی، جس میں ہندو بھائیوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ فوری طور پر اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ سینئر لیڈر روی کمار نے کہا کہ دستور کے مطابق ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے پیارے سنویدھان نے سب کو یہ حق دیا ہے، مگر صرف گھٹیا اور نیچ راجنیتی اور راجنیتک فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے، کیا کہیں کیسے کہیں، کیا بتائیں ان گوبر بھکتوں کو کہ ملک کتنا لٹ چکا ہے۔ ابھی دیکھو یہ بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے، جی ہاں، بھارت کا بڑا گھوٹالا، ہسٹوریکل گھوٹالا، اور ہسٹوریکل سارے لوٹ لاٹ کے کام مودی جی کے دور میں ہی ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو بڑا گھوٹالا سامنے آیا ہے، 22,000 کروڑ کا گھوٹالا سامنے آیا ہے۔ اب کانگریس نے جوتا مارتے ہوئے یہ کہا کہ بینک کا پیسہ لوٹو اور بھاگو، مودی حکومت کی پالیسی ہے۔ جی ہاں، چوکیدار پوری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے، چوکیدار پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے۔ چوکیدار جہاں پہ سی ایم بنے تھے اور پھر سی ایم سے پی ایم بن گئے، انہی کی اسٹیٹ میں یہ بڑا گھوٹالا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گانجا بھی انہی کی اسٹیٹ گجرات میں پکڑا گیا تھا، مگر رکھیل اور دلال میڈیا نے ویسا نہیں بھونکا تھا جیسا وہ مسلمانوں کے مدعے پر بھونکتے ہیں، نفرتوں کے مدعے پر بھونکتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو گھوٹالا ہوا ہے، بڑا گھوٹالا، 22,000 کروڑ کا ہسٹوریکل کرپشن بینک کی دنیا میں، اور مودی جی کی جے ہو، مودی جی کے ہی دور میں ہوا ہے اور مودی جی کے ہی علاقے میں ہوا ہے۔ تو کانگریس زبردست انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ لوٹو اور بھاگو، کچھ حصہ دے دو، سرکشت ہو جاؤ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سنجے سنگھ جو ایک بے باک اور دبنگ لیڈر، بلکہ بھکتوں کے باپ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور بی جے پی اور آر ایس ایس اور چڈی دھاریوں کا آپریشن کرتے رہتے ہیں، تو سنجے سنگھ نے بڑا جملہ کہا جو کافی وائرل ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں جو ملک میں فی الحال رام کے نام پر آتنکواد پھیلا رہے ہیں۔ تو سنجے سنگھ نے کہا کہ یہ نہ رام کے ہیں نہ کام کے ہیں، نہ رام کے ہیں نہ کام کے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کہ راجیہ سبھا اور اتر پردیش کے پارٹی انچارج سنجے سنگھ نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ عوام سے وابستہ مسائل کے بجائے، پرابلمز کے بجائے، مدعوں کے بجائے مذہب اور ذات کی پولیٹکس اور سیاست میں ماہر بی جے پی کے لوگ نہ تو بھگوان رام کے ہیں اور نہ ہی کسی کام کے ہیں۔ اور آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف رام کا نام استعمال کر رہے ہیں، رام بھی ان پر لعنت کرتا ہوگا۔ رام جی کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب یہ کسی بیٹی کو جے شری رام کا نعرہ لگا کر چھیڑنے کی اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہوگے۔ رام جی کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہوگی جب یہ رام اور جے شری رام کا نعرہ لگا کر کسی محلے میں جا کر پتھر پھینکتے ہوگے یا کسی کو قتل کرتے ہوگے۔ تو یہ نہ رام کے ہیں نہ کام کے ہیں۔ تو سنجے سنگھ کا یہ جملہ کافی وائرل ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ نے وہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ جی ہاں، اب ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے پی ایم، ہمارے بڑے میاں اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو پھر چیلے چپاٹوں کا کیا کہنا۔ تو یوگی آدتیہ ناتھ نے ایسا جھوٹ بولا کہ غیرت اور شرم بھی نہیں آئی اور لوگ مذاق اڑانے لگ گئے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے دعویٰ کیا کہ 5 برس میں بھائیو بہنوں اتر پردیش میں ایک بھی فساد نہیں ہوا۔ یعنی کمال کی بات اور بالکل سچ بات ہے۔ ریپ کتنے ہوئے انہوں نے یہ نہیں بتایا، مرڈر کتنے ہوئے انہوں نے یہ نہیں بتایا، ایسے دوبے جیسے کتنے لوگ آئے جنہوں نے پولیس والوں کا بھی قتل کر دیا، انہوں نے یہ نہیں بتایا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گاڑیوں سے کسانوں کو کچل دیا، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، یہ بھی نہیں بتایا۔ اور یوگی جی نے بڑی بےغیرتی اور بے شرمی کے ساتھ بولتے ہوئے کہا کہ 5 برس میں ایک بھی فساد نہیں ہوا، اور یہ کہا کہ سپا نے سب سے زیادہ فساد
انتخابات کروائے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ محض اتر پردیش اسمبلی الیکشن کے پیش نظر ایک دوسرے پر ظاہر بات ہے کہ تانے اور الزام تو لگائے جا رہے ہیں، تو اب محض جی نے تو یہ کہا ہے کہ اس وقت تو یوگی آدتیہ ناتھ پوری طریقے سے گھٹیا حرکت کر رہے ہیں اور سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کو نشانہ بنا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر سے۔ جی ہاں، ایک کسان کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آ گئے۔ اب 15 لاکھ آتے ہی وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور 9 لاکھ روپے سے اس نے گھر بنایا، اور پھر وزیر اعظم نریندر مودی کو باقاعدہ شکریہ کا خط بھی لکھا کہ واہ جی مودی جی، میں پہلا آدمی ہوں کہ جس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آ گئے۔ مگر 5 مہینے کے بعد کسان کے ہوش اڑ گئے کہ بینک سے اسے نوٹس آیا کہ وہ جو 15 لاکھ آئے تھے وہ غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے۔ گیانیشور جناردن اوٹے نامی جو پیٹھن تعلقہ کا رہنے والا کسان ہے، اورنگ آباد وغیرہ کا رہنے والا کسان ہے، اس کو بینک سے ایک نوٹس آئی جس میں کہا گیا کہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں غلط طریقے سے جمع کرائی گئی ہے۔ اب اس اللہ کے بندے نے 9 لاکھ روپے کا گھر بھی بنا لیا۔ اسے لگا تھا کہ مودی جی نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میرے سے نہیں بولا تھا، مجھے تو 15 لاکھ بھیجا ہی دیے۔ تو اس نے مودی جی کو شکریہ کا خط بھی لکھا، لیکن بعد میں اس کو اب یوں سمجھے کہ اس کے توتے ہوش اڑ گئے جب اسے بینک سے نوٹس آئی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسان پر رحم کھا کر مودی جی کم از کم اس کے اکاؤنٹ میں، بھلے ہی پورے ہندوستان کو بیوقوف بنایا ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں تو 15 لاکھ بھیجا ہی دیں گے۔ ناظرین، بڑی چونکانے والے خبر لیکن اچھے خبر پھر کرناٹک سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کرناٹک کے شری کرشنا آشرم، کرناٹک کا شری کرشنا آشرم نے حجاب کا سمرتھن کیا، حجاب کی حمایت کی، اور RSS کی جانب سے حجابی گرل اور حجابی طالبات کے وکیلوں کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے اس کو تکلیف دہ بات کہی۔ سوامی بھیویشانندا نے کہا کہ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ جو وکیل ایڈوکیٹس حجابی گرل کا کیس لڑ رہے ہیں، RSS اتنی گنڈا گردی اور نیچ حرکت پر اتر آئی کہ ان کی کردار کشی کر رہی، ان کو بدنام کر رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر وکیلوں کی مخالفت پر شری کرشنا آشرم نے وکلا کی تائید کی، ایڈوکیٹس کی حمایت کی۔ اسکول کالجوں میں اپنے حجاب پہننے کا مطالبہ کرنے والی طالبات کا مقدمہ لڑتے ہوئے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیے جانے پر وکیل کامت کو ہندو انتہا پسند RSS کی جانب سے شدید ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کا وروध کیا گیا۔ اس پر رام کرشنا آشرم نے وکلا کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وکلا نے ہندو دھرم کی کسی بھی طرح کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو اب میں یہ اس لیے خبر بتا رہا ہوں کہ کتنا گرو گے، کتنی نیچ حرکت کرو گے، کہ اب یہ بھی خبر بتا رہی ہے کہ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب گوبر بھکت ہے، سب ان بھکت ہے، سب فسادی ہے، سب آتنکوادی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پیارے ملک میں اچھے ہندو بھائیوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے فوڈ اینڈ سول سپلائز کے وزیر محترم چھگن بھجبل نے گزشتہ کل کہا کہ ریاستی حکومت مہاراشٹر سرکار نے شیو بھوجن تھالی اسکیم شروع کی ہے، جس سے غریبوں کو بڑا سہارا ملتا ہے، 5 روپے میں بھوجن کا بڑا سہارا ملتا ہے۔ چھگن بھجبل نے صاف طور سے کہا کہ شیو بھوجن جتنے بھی سینٹر ہیں وہاں اگر اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر ان سینٹرز کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو لے کر ملک میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر کسی کو ماحول بگاڑنا ہے یا تھوڑا سا فیمس ہونا ہے تو وہ گھٹیا اور نیچ آتا ہے اور حضور کی شان میں یا قرآن یا جو بھی XYZ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو محترم پرکاش امبیڈکر صاحب، رضا اکیڈمی اور کچھ تنظیموں نے
اس بات کا ڈیمانڈ کیا کہ پیغمبر محمد بل لایا جائے، تاکہ اگر کوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مہان پرشوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو باقاعدہ اس پر غدار وطن اور ملک کے امن اور شانتی کو ختم کرنے کا جرم عائد کر کے اس کو سخت سزا دی جائے۔ تو اس بل کے لیے لگاتار کوششیں ہو رہی ہے۔ پرکاش امبیڈکر کا آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ اورنگ آباد میں خود میرے استاد محترم مولانا عبدالرشید مدنی کا ایک ویڈیو آیا اور تمام لوگ وہاں پر جمع ہیں، جاوید قریشی بھی وہاں پر نظر آئے، انہوں نے پرکاش امبیڈکر کا ستکار و سمان کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ پیغمبر محمد بل لانے کے لیے باقاعدہ آواز اٹھا رہے ہو۔ تو ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ رضا اکیڈمی کے محترم الحاج محمد سعید نوری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کی فضا، شانتی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے اس بل کا پاس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بریلی میں باقاعدہ درخواست فارم بھرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آخری بڑی خبر حجاب کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک وحشیہ اور فاحشہ عورت ہے جس کا نام ہے تسلیمہ نسرین، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ ویزا اجازت دے کر یہاں رکھا جاتا ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تسلیمہ نسرین کیسی فاحشہ عورت ہے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ دنیا کے اور زیادہ علوم جانتے ہیں، پوری نظر رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں جتنا ننگا جانتا ہوں اس کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوگے۔ تو اس فاحشہ عورت نے بھی باقاعدہ اب منہ مارا، کیونکہ ایسے وقت میں وسیم رضوی بیچارہ فی الحال جیل کی سلاخوں میں ہوگا، اس لیے وہاں میڈیا والے نہیں پہنچے، ورنہ وہ بھی ایسا ایک دم کھلبل اس کے پیٹ میں مچھی ہوگی کہ میں بھی کچھ بولوں تاکہ ہندوتوا ٹولہ خوش ہو حجاب کے معاملے میں۔ تو خیر اس فاحشہ اور وحشیہ عورت نے بھی منہ کھولتے ہوئے کہا کہ حجاب سیاہ دور کے نشانی ہیں، وہ جو بلیک جو زمانہ تھا اس دور کی نشانی ہیں۔ یعنی اس نے پھر گویا کہ اپنا منہ کھول کر بتا دیا کہ وہ خود کتنی ننگی ہے۔ لیکن خیر حجاب تنازع بڑھتا جا رہا ہے، اس پر کشمیر سے محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے حجاب کو لے کر یہ بیان دیا کہ بی جے پی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہندوتوا ٹولے کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کی تمام نشانیاں ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہیں پر حجاب کو لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے قاسم رسول الیاس نے کہا کہ پرسنل بورڈ حجاب معاملے میں پیروی کرے گا، یعنی حجاب کے مدعے کو لے کر کورٹ میں مسلم پرسنل بورڈ باقاعدہ لڑے گا۔